ایک رات ایسی بھی ہے جس کو شب برات کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس رات میں معافی کس کس سے مانگنی چاہیے، کیسے کر کے مانگنی چاہیے، سمجھے؟ اور لوگ مغفرت سے کیسے محروم رہ جاتے ہیں، حقوق العباد کیا ہیں، عبادت کے حق کیا ہیں، حقوق کیا ہیں، اس رات کا وظیفہ کیا ہے، اس رات کی نفل کیا ہے، وظیفہ کیسے کرنا چاہیے شب برات کی رات میں، نفل کیسے پڑھنا چاہیے۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی میں بتانے والا ہوں، کیونکہ 14 شعبان المعظم قریب ہے، جو جمعے کا دن آ رہا ہے، اسی جمعے کو 14 شعبان ہے، شب برات جس کو ہم کہتے ہیں۔ جمعے کا دن 14 شعبان المعظم 18 مارچ 2022 عشاء کی نماز کے بعد کا۔ نفل کیسے پڑھنا وہ طریقہ سنیں گے، نیت بتاؤں گا۔ 8 نفل پڑھنا ہے یا 6 پڑھنا ہے یا پھر 4 پڑھنا ہے، 8 پڑھیں گے تو کیسے پڑھنا ہے، 6 پڑھیں گے تو کیسے پڑھنا ہے، 4 پڑھیں گے تو ہم کیسے پڑھ پائیں گے، اس رات کا وظیفہ کیا ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالی آپ جانتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں جانتے ہیں تو سن لیجئے، شروع سے لے کے آخر تک میری اس ویڈیو کو دیکھیں، اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کرنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں رشید اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں سجاد نظامی ورلڈ۔ امید کرتا ہوں آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے، اللہ اور بھی آپ کو خوش رکھے، شاد و آباد رکھے، دین و دنیا کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں، اس ماہ مبارک میں ایک رات شب برات کے نام سے موسوم ہے۔ جن مردوں اور عورتوں ذمہ بالغ ہونے سے آج تک کی کوئی نماز نہیں، ان کے لیے، یعنی کہ جو بالغ ہونے سے پہلے جن کے اوپر نماز فرض نہیں ہے، ان لوگوں کے لیے بھی نوافل کی کثرت باعث قرب الہی ہے۔ ان لوگوں کو بھی، ان بچوں کو، ان بچیوں کو نفل اس رات میں ادا کرنا چاہیے۔ اس رات کا ثواب 1000 مہینوں کی راتوں کی عبادت کے برابر ملتا ہے ثواب۔ اس رات کا ثواب 1000 مہینوں کی راتوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اس رات میں اپنے مردوں اور بزرگوں کی قبر پر جا کر ایصال ثواب کرے کہ اس کے مردے بخش دیے جائیں گے اس رات کی وجہ سے، اور بزرگوں سے فیض بھی حاصل ہوگا۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس تاریخ کو ماں باپ، دوست و احباب، زن و شوہر ایک دوسرے سے اس کے حقوق کی معافی مانگنا چاہیے۔ پورا مکمل جاننے کے لیے تفصیل سے سنیے، شروع سے لے کے آخر تک شروع کرتا ہوں۔ بٹ اس سے پہلے اگر آپ لوگ میرے چینل پر پہلی بار آئیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ ہی ساتھ گھنٹے کو آن کر لیں تاکہ کوئی بھی ویڈیو میں اپلوڈ کروں اس کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ ویڈیو کو لائک کر دینا، شیئر کرنا بالکل مت بھولنا، کیونکہ یہ چیز اگر شیئر نہیں کی یار، آپ نے سن لیا تو دوسرے لوگ بیچارے رہ جائیں گے جو لوگ نہیں جانتے ہیں، سب کا بھلا ہو جائے، ہے نا۔ مکمل تفصیل بتاؤں گا، نیت بتاؤں گا، میں عمر درازی کے لیے جو نفل پڑھنا ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالی میں بتاؤں گا، ٹھیک ہے، اور بلاؤں سے دوری کرنے کے لیے، بلاؤں کو ختم کرنے کے لیے وہ نفل ہم کو کیسے پڑھنا ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالی میں بتاؤں گا، اور اس کے بعد جو ہے اللہ رب العزت کسی کا ہم کو محتاج نہ کرے، وہ نفل کیسے پڑھنا ہے کہ ہم کسی کے محتاج نہ بنے، وہ بھی انشاءاللہ تعالی میں آپ کو بتانے والا ہوں، ٹھیک ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو اس تاریخ میں، اس رات میں ہم کو معافی کیسے کرنا ہے۔ چوری یا کسی کا مال عزب کیا ہو تو واپس کرے اس رات میں، یا معاف کرا لے۔ اگر چوری یا کوئی بھی کام کیا ہے، اس کا سامان انسان کا کسی کے پاس سامان ہے تو وہ سامان کو واپس کرے اور اس سے جو ہے معافی طلب کرے یا پھر اس کا سامان واپس کرے۔ غیبت، چغلی اور دل کو صدمہ پہنچانے والے الفاظوں کی معافی چاہیے۔ یہ معافی چھوٹوں بڑوں خصوصاً عمر رسیدہ حضرات سے، خاص کر کس سے معافی طلب کرنا چاہیے؟ دادا دادی، نانا نانی، ماں باپ، بھائی بہن اور دیگر عزیز و اقارب سے، بیوی شوہر سے، شوہر بیوی سے حقوق معاف کرائے۔ جو بھی غلطیاں کسی کا دل دکھا ہے تو اس رات میں ضرور معافی کی کوشش کرے کہ ہم معافی ہم مانگ لیں اور وہ انسان معاف کر دے۔ اسی کے ساتھ ساتھ حقوق معاف کرانے میں شرم اور عار محسوس نہ کرے۔ اسی طرح اہل محلہ سے بھی آپ معافی طلب کریں، کیونکہ اس رات میں اگر کوئی معافی مانگتا ہے کسی بھی اپنے اس انسان سے جس کا آپ نے دل دکھایا ہے، اللہ رب العزت اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، اس کی زندگی بدل جایا کرتی ہے۔
بعض احادیث میں آیا ہے کہ قاطع رحم محبت منقطع کرنے والا، طویل الزار مغرور و تکبر، عاق یعنی جس کو ماں باپ نے نافرمانی کے بعد چھوڑ دیا ہو، دائم الخمر یعنی ہمیشہ شراب پینے والا، اجبار یعنی ظلم و جور سے مطالبہ کرنے والا، ساحر یعنی جادو کرنے والا، کاہن یعنی شیطانی باتیں بتانے والا، یہ سب لوگ محروم مغفرت ہیں، یعنی اللہ رب العزت ان کی مغفرت نہیں فرمائے گا. ٹھیک ہے. تمامی حضرات سے گزارش، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مروی ہے ان سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شعبان المعظم کی 15ویں رات آئے تو اس رات میں عبادت کرو. غروب آفتاب کے وقت سے اللہ تعالیٰ آسمان و دنیا کی طرف، اللہ تبارک و تعالیٰ غروب آفتاب کے وقت آسمان سے دنیا کی طرف نزول رحمت فرماتا ہے. سبحان اللہ. رحمت الہی ندا دیتی ہے. کون ہے طالب مغفرت کہ اس کو بخشا جائے. کوئی روزی کا خواستگار ہے کہ میں اس کو روزی دے دوں؟ اللہ فرماتا ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا جو میں اس کو آج بخش دوں، معاف کر دوں؟ ہے کوئی مجھ سے روزی مانگنے والا جو آج میں اس کو روزی عطا کر دوں اور اتنی روزی دے دوں کہ پوری زندگی بھر دنیا کے لوگ رشک کریں اس پر؟ پھر اللہ فرماتا ہے کہ اس کو رزق دیا جائے. کون ہے ایسا رزق مانگنے والا؟ اس کو میں رزق دوں. کون مصائب و آفات سے رستگاری کا آرزومند ہے؟ کون پریشانی کی دعا کرنا چاہتا ہے؟ آج مجھ سے پریشانی ختم کرا لو، اللہ فرماتا ہے. تو اللہ کے بندے مانگتے ہیں اس سے، سمجھے، کہ اس کی مشکلیں آسان کی جائیں. رحمتوں کی یہ منادی، برکتوں کی یہ نشاور طلوع سحر تک جاری رہتی ہے اس رات میں. یہ رات تقسیم رزق کی رات ہے، یعنی اس رات میں رزق جو ہے، آب و دانہ جو ہے، بانٹا جاتا ہے، خیرات کیا جاتا ہے اللہ کی بارگاہ سے. موت و حیات کے کاغذات دربار ازدی میں پیش ہوتے ہیں کہ کس کی موت آنی ہے، کس کو زندگی ملنی ہے، کون پیدا ہونے والا ہے، کون مرنے والا ہے، کس کا ایکسیڈنٹ ہوگا، کس کا قتل ہوگا، کیا ہوگا، سب اسی رات میں لکھا جاتا ہے اللہ کی بارگاہ. سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے ضروری ہے کہ اس رات کو توبہ و استغفار میں گزاری جائے اور 15ویں شعبان کا روزہ رکھے کہ اس کا اجر عظیم ہے. آتش بازی حرام ہے، آتش بازی سے بچیں اور اس سے بچیں اور اپنے بچوں کو بھی سختی سے روکیں. یہ تو تھوڑی سی فضیلت جو مین باتیں وہ آپ کو میں نے بتائیں. اب نفل پڑھنے کا میں آپ کو طریقہ بتا دیتا ہوں. سب سے پہلی تو ایک دعا میں آپ کو بتاتا ہوں. جیسے ہی غروب یعنی سورج ڈوبتا ہو اس سے پہلے آپ پڑھ لیں 40 بار ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، 40 بار پڑھ لیں. اس کے بعد مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ جو ہے سب سے پہلے 2 رکعت نفل نماز پڑھیں گے عمر درازی کے لیے، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے رشتہ دار کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے بھائی بہن کے لیے، کسی کے لیے بھی آپ جو ہے عمر درازی کے لیے 2 نفل پڑھیں گے. آپ نیت کیسے کرنا ہے سنیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز نفل برائے درازی عمر، بعد نفل 11 بار درود شریف. یعنی اس طریقے سے آپ پڑھ لیں 2 نفل، اور نفل پڑھنے کے بعد میں درود شریف 11 بار پڑھ لیں اور 1 بار سورہ یاسین شریف پڑھ لیں، پھر 21 بار سورہ اخلاص پڑھ لیں. پھر انشاءاللہ تعالی آپ اپنے لیے دعا فرما لیں. یہ عمر درازی کے نفل ہو گئے 2 رکعت نفل. اس کے بعد دوسری بار جو ہم کو 2 رکعت نفل پڑھنا ہے بلاؤں سے، جو پریشانیاں ہیں، جو بیماریاں ہیں، اس کو ختم کرنے کے لیے. تو اس کی نیت ہم کیسے باندھیں گے؟ نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز نفل برائے بلاؤں سے دوری کی. سمجھے؟ منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر کہہ کر کے آپ نفل نماز پڑھیں جو آپ کو صورت یاد ہے اس طریقے سے. اس کے بعد سمجھے نفل پڑھنے کے بعد 11 بار درود شریف پڑھیں، پھر 1 بار سورہ یاسین شریف پڑھیں، پھر 21 بار جو ہے سورہ اخلاص پڑھیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا فرما لیں. 2 بار ہو گئے. اب تیسرے نفل جو ہیں وہ ہے اللہ رب العزت کسی کا ہم کو محتاج نہیں کرے گا. تو اس کی نیت ہم کو 2 نفل کی کیسے کرنا ہے؟ نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز نفل برائے اللہ تعالی مخلوق میں کسی کا محتاج نہ کرے. منہ میرا کعبہ شریف اللہ اکبر. اس طریقے سے آپ جو ہے یہ بھی نفل ادا کریں اور کرنے کے بعد میں 11 بار درود شریف پڑھیں، پھر 1 بار سورہ یاسین شریف پڑھیں، پھر 21 بار سورہ اخلاص، پھر 1 بار جو ہے دعا کر لیں. اور یہ پڑھ کر دعا کر کے آخر میں اپنے جملہ مقاصد اسلام و مسلمان کی فتح کی اور گستاخان رسول کے شر سے اللہ تعالیٰ محفوظ کر کے آپ دعا کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی. اس طریقے سے یہ نفل ہم کو پڑھنا ہے.
یہ وہ چیز میں نے آپ کو بتائی ہے، شاید یوٹیوب پہ آپ کو مل نہیں سکتی ہے، بہت پیاری چیز میں نے آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ آپ تمامی لوگوں کا فرض ہے کہ اپنے دوست و احباب میں اس کو آگے پہنچائے، شیئر کرو جتنا ہو سکے۔ ابھی 3 دن ہے، 3 دن سے پہلے تمامی لوگوں تک میرا یہ ویڈیو پہنچ جائے تاکہ تمامی لوگ اس سے فیضیابی حاصل کر سکیں۔ کیسا لگا کمنٹ میں بتائیں، میرے لیے دعا فرما دیں، مجھ سے اگر میری طرف سے اگر کسی کا دل دکھا ہو اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں، اللہ اور اس کے رسول کے صدقے میں آپ مجھے معاف فرما دیں۔ زندگی باخیر ہے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات کروں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعا خیر میں آپ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھتے رہیے سجاد نظامی ورلڈ یوٹیوب چینل آپ کا اپنا، اللہ حافظ دوستو۔ السلام علیکم دوستو، ہم آ چکے ہیں اس وقت عام ڈنڈا شریف، جو کہ بہیڑی اور پلوٹے کے بیچ میں عام ڈنڈا شریف ہے۔ سامنے جو درگاہ دکھ رہا ہے آپ کو، کمپین جو مشین کھڑی ہے اس کے برابر میں، یہ ہے بھورے شاہ میاں رحمۃ اللہ علیہ کا آستانہ، جہاں پر اگر کوئی آسیبی معاملات والا آتا ہے تو وہ چپک جاتا ہے، فوراً پکڑ لیا جاتا ہے۔ اب آپ کو زندہ کرشمہ آپ کو دکھانے والے ہیں۔ آج جمعرات کا دن ہے، بہت ساری بھیڑ ہے یہاں پہ، ہے نا؟ ہم بھی آئے انشاءاللہ تعالی، اب جو ہے ہم آپ کو زیارت کراتے ہیں، آئیے چلیں۔ اور ادھر جو ہیں یہ ہیں مستان شاہ میاں رحمۃ اللہ علیہ، ہے نا؟ یہ مستان شاہ میاں، اور ایک روضہ جو ہے وہ یہ ہے سامنے، یہاں کی بھی ہم آپ کو بعد میں زیارت کراتے ہیں، دوسری ویڈیو میں آپ کو ملے گا۔ لیکن پہلے جو ہے اس کلپ میں ہم آپ کو دکھانے والے ہیں حضور سید بھورے شاہ میاں رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ پورا پروسیس آپ کو دکھائیں گے۔ آئیے، بہت دل کی گہرائیوں کے ساتھ دعا کرنا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ پریشانی آپ کی حل ہو جائے اور پریشانی کا جو ہے ذریعہ مل جائے ختم ہونے کا، تو انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیے گا مکمل، تاکہ آپ کو اس سے کچھ حاصل ہو جائے۔ حضرت سید بھورے شاہ میاں رحمۃ اللہ علیہ کے آستانہ مبارک تو پہنچنے والے ہیں۔ دل کی گہرائیوں کے ساتھ دوستو شیئر کرنا، کیونکہ ہر انسان، کسی انسان کی بھی پریشانی، یعنی اس کو دیکھ کر کے ہی ہاتھ رکھ لیں، جیسے ابھی یہ ہے، میں چل رہا ہوں تو اگر اس کو دیکھ کر کے ہاتھ رکھ لیں گے، اگر جادوئی اثرات والا معاملہ، تو حقیقت میں یقین جانیے پکڑ لیا جائے گا، ہے نا؟ تو اب چلتے ہیں۔ ہاں ماشاءاللہ۔ السلام علیکم یا حضور سیدی سرکار صاحب مزار بھورے شاہ میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ہم آپ کو دکھانے والے ہیں۔ السلام علیکم یا حضور سیدی سرکار صاحب مزار۔ یہی وہ دربار ہے حضور سید بھورے شاہ میاں رحمۃ اللہ علیہ کا آستانہ مبارک، جہاں کے کوئی بھی انسان، یہ مائک مجھے لاؤ، جہاں کے کوئی بھی انسان اگر پیچھے، جہاں کے کوئی بھی انسان مطلب یہاں آتا ہے تو اگر جادوئی اثرات ہوتا ہے نا اس کے اوپر، اور جادو کیا ہوا ہوتا ہے تو فوراً وہ چپک جایا کرتا ہے۔ ہم آپ کو دکھانے والے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایسی وہیں رکھنا۔ اچھا ہاں، کون سا درگاہ یہ ہے؟ دیکھیے یہ جگہ ہے جہاں پہ مطلب جو ہے بھوت، نیچے دکھاؤ تھوڑا سا نیچے، ہاں یہ کہاں پہ ہے؟ یہ ہٹو مجھے دیکھنے دو تھوڑا سا۔ اگر کسی کو بھی انسان کو جادوئی اثر ہوتا ہے اور فوراً جو ہے سرکار کی بارگاہ میں، یہ یہاں ہے، یہ اس میں ہاتھ ڈالتا ہے کوئی بھی انسان اور جادو ہوتا ہے تو فوراً یہیں کی یہیں چپکا دیا جاتا ہے۔ یہ یہاں کا یہ زندہ کرشمہ ہے۔ آج بھی اگر ہم صبح سے یہاں پر آئے ہوئے ہوتے تو اللہ کے فضل و کرم سے بہت سارے مریض ہم آپ کو دکھاتے کہ بھورے شاہ میاں رحمۃ اللہ علیہ کے درگاہ شریف کا یہ زندہ کمال ہے کہ یہاں پہ لوگ آتے ہیں اور اپنی مرادیں الحمدللہ پا کے جاتے ہیں، کیونکہ سید آل رسول کے آستانہ مبارک پر، یعنی کہ یہ وہ مقام ہے، عام ڈنڈا شریف کی وہ ہستی، مبارک ہستی ہیں، جہاں کے مطلب جو ہے کوئی بھی انسان اگر آتا ہے تو یہ سمجھیے اس کی دل کی تمنائیں، دل کی مراد پوری ہو جاتی ہے۔ میں آپ کو زیارت کرنے کے لیے دکھا رہا ہوں، اور وہ کھول دو، کھڑکی کھولو، وہیں سے آپ اپنا ہاتھ رکھ لیں، انشاءاللہ تعالی مکمل آپ کو کامیابی ملے گی۔ ہاتھ رکھ لیں آپ، اور جو بھی انسان دیکھ رہے ہیں وہ انشاءاللہ دیکھ کر کے اور دعا کریں۔ میں یہیں پہ اپنا اس کیمرے کو روکتا ہوں، ٹھیک ہے؟ ہاں، تمام حضرات، اگر کوئی کسی کے گھر میں جادوئی اثراتی معاملہ ہے تو آپ لوگ اس کو دیکھ کر اور یہیں پر آپ دعا کر لیں ہاتھ رکھ کر، ٹھیک ہے؟ فون کی اسکرین پر آپ ہاتھ رکھ کے اور دعا کر لیں انشاءاللہ تعالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ نبی المی وعلیہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ والسلام علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ نبی المی وعلیہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ نبی المی وعلیہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔
صلی اللہ علیہ نبی المی وعلیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صلاۃ والسلام علیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. سرکار جو آپ کے روضے کی زیارت کر رہے ہیں، جو دیکھ رہے ہیں سرکار، اگر کوئی جادوئی حاسب میں مبتلا ہے سرکار، اگر وہ دعا کر رہا ہے، آپ دلوں کے راز جانتے ہیں، آپ ہر باتوں سے، ہر دل کے ہر انسان کی ہر بات سے آپ متفق ہیں، اتفاق رکھتے ہیں سرکار، آپ جانتے ہیں سرکار. نظر کرم فرما دیجئے. ہم آپ کی بارگاہ میں آپ کے غلام بن کر، آپ کے غلام بن کر، آپ کے نوکر بن کر سرکار، آپ کے گدا بن کر ہم آپ کی بارگاہ مقدس میں آئے ہیں، تمامی لوگوں کی پریشانی کو لے کر کے. جو لوگ بھی سرکار آپ کے روضے کی زیارت کر رہے ہیں، ان کی پریشانی کو دور کر دیجئے سرکار. جو آنکھیں آپ کے روضے کی زیارت کر رہی ہیں سرکار، ان کی آنکھوں کو بینائی عطا فرما دیجیے سرکار. جو پریشانی کے وقت میں آپ کے روضے کو دیکھ رہے ہیں سرکار، ان کی پریشانی کو دور فرما دیجیے سرکار. جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد سے نواز دیجیے، کیونکہ اس درگاہ پر، اسی مبارک مقدس ہستی کی بارگاہ میں، کوئی بھی انسان اگر بے اولاد ہے وہ اولاد کا سوالی بن کر آتا ہے. کوئی اولاد اگر مانگا کرتا ہے سرکار آپ کی بارگاہ سے، تو میں نے یہ سنا نہیں ہے بلکہ دیکھا ہے. جو پچھلی بار ہم آئے تھے، بہت سارے کئی لوگوں سے ملاقات ہوئی، کہا کہ میرے 7 بیٹیاں تھیں. شاید آپ بھی تھے رضوان بھائی، ہے نا، بتا رہے تھے کہ ہاں کہ 7 بیٹیاں ہی بیٹیاں تھیں، اور ان کی عمر لگ بھگ 55-60 سال کی ہو رہی تھی. کہہ رہے کہ جب یہاں پر ہم آئے تو یہاں پر آنے کے بعد جب ہم نے دعا کی تو قریب 60 سال کی عمر کے بعد مجھے اللہ نے بیٹا دیا ان ولی کے صدقے میں. تو سرکار آپ نظر کرم فرما دیجیے اپنے چاہنے والوں پر، اپنے غلاموں پر، سمجھے. ادھر جا کے بیٹھو سرکار. جو بھی آپ کے روضے کو دیکھ رہے ہیں، مولانا محمد قاسم اختر یہ بھی ہمارے ساتھ آئے، میرا بیٹا جو بیچ میں زین العابدین، حافظ زین العابدین، یہ میرے ساتھ آئے، اور رضوان علی یہ میرے ساتھ آئے جو پچھلی بار بھی میرے ساتھ آئے تھے. تمامی اپنے لیے دعا کرنے کے لیے سرکار. میں بھی آپ کی بارگاہ مقدس میں کچھ عرض لے کر کے آیا ہوں سرکار. آپ جانتے ہیں میں پیش نہیں کروں گا، بس آپ میرے دل کے راز کو جانتے ہیں، کس پریشانی میں مبتلا ہوں سرکار. پچھلی بار آیا تھا، جو مانگ کر گیا تھا آپ نے مجھے عطا فرما دیا تھا سرکار. اس بار کچھ میں عرضی لے کر کے آیا ہوں سرکار، کرم فرما دیں. جس پریشانی میں میں کتنا پریشان ہوں، کتنا اداس ہوں، میرا دل کافی پریشان ہے، بے چین ہے، اور میری بہت ساری پریشانیاں اس وقت موجود ہیں، یہاں تک کہ زندگی اور موت کا سوال ہے سرکار. کرم فرما دیں میرے حال زار پر. جو لوگ میرے چینل سجاد نظامی ورلڈ کو دیکھتے ہیں، فالو کرتے ہیں سرکار، ان کی زندگیوں کو آپ سجا دیجیے سرکار. ان کے حال زار پر کرم فرما دیجیے. جو پریشانی کے عالم میں ہیں سرکار، ان کی پریشانی کو دور فرما دیجیے. آمین یا رب العالمین. جو لوگ دیکھ رہے ہیں زیارت کر کے دعا کریں. بسم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ والسلام علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار کا سرکار کرم فرمائے. آپ دلوں کے راز جانتے ہیں، آپ اللہ سے برگزیدہ بندہ، اللہ کے ولی. آمین یا رب العالمین. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.